حسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فإذا وعدت من اللعنة كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا استقبال ہے. ہم اس میں علم، تعلیم، شخصیت سازی، اس کے مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں. گزشتہ محفل میں ہم اسی طریقے سے بات کر رہے تھے لیڈرشپ کوالٹیز کی، یعنی لیڈر کے اوصاف یا ایک قائد کے اوصاف کیا ہیں. یہ لیڈرشپ کی جو بات کر رہے ہیں یہ سیاسی لیڈرشپ کی نہیں ہے، اپنی ملت کی لیڈرشپ کی، اور اس میں خاص طور پر ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، وہ بڑی بڑی کمپنیز میں جب جابز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اپنی صلاحیتوں کو کیسے منوا سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے اوصاف ان میں ہونی چاہیے، کیا کیا کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگلی جو کوالٹی ہے جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ محنتی ہو اور سب سے زیادہ محنتی ہو. اب یہ کیا بات ہے، سن لیجیے. دیکھیے، آپ کو جو ایک مثال سیٹ کرنی ہے، آپ کو کوئی ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے، تو خود پہلے محنتی ہونا چاہیے. وہ اگر ہم نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے سارے اپدیش اور سارے سرمنز اور سارے خطبے زیرو بن جاتے ہیں. ہم اگر اپنے ماتیت میں کام کرنے والے لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی آن پیپر ہے، وقت پڑے تو 10 گھنٹے، کبھی 12 گھنٹے، کوئی یہ نہیں ہے. وہ جو ماتحت میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو انسپریشن کس بات سے ملے گا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہیڈ ہیں، وہ ہیڈ خالی بولتے نہیں ہیں بلکہ وہ کر دکھاتے ہیں. انہوں نے کبھی گھڑی دیکھی نہیں کہ گھڑی دیکھ کے کام نہیں کرتے ہیں. وہ کام کے تئیں ایسے کمیٹڈ ہیں، چاہے آندھی آئے، طوفان آ جائے، وہ ٹائم پہ آتے ہیں. اور کتنا ہی معلوم پڑا بھئی رستے بند ہونے والے ہیں، خوب بارش ہونے والی ہے، فورکاسٹ ہو رہا ہے ٹی وی پر، اس کے باوجود نہیں، ہاتھ میں جو کام ہے اس کو پورا کر کے ہی جائیں گے. یہ جب کوالٹیز ان کے سب آرڈینیٹ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جب اپنے لیڈر میں دیکھتے ہیں تو وہی اس سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اس لیڈر کو بار بار اپدیش دینے کی، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ایک نمونہ بنا ہوا ہے، ایک رول ماڈل بنا ہوا ہے کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں اسے بولتے نہیں ہیں بلکہ خود پہلے کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کو دیکھ کر میں خود کروں تو یہ اچھا ہے. تو یہ جو کمٹمنٹ رہتا ہے کام کرنے کا، وہ آتا ہے جب ہم خود ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. تو پھر وہ کمپنی، وہ آفس، وہ تجارت، وہ بزنس، وہ ڈپارٹمنٹ چلانے میں کوئی دقت نہیں آتی. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں میں جو لیڈرشپ کوالٹیز کیسے پیدا ہوں، اس کی تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. 8واں وصف جو ہونا چاہیے ہمارے لیڈر میں، اس کا نام ہے دیانت داری. دیانت داری یعنی ایمانداری کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ وہ ایماندار ہو اپنے معاملات میں، اپنے سارے کاموں میں. ہم اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کو ہم کتنا بھی کہیں، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے ہیں بے ایمان ہونے کا. کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ بے ایمانی کا عنصر جو ہے ان کے فطرت میں، ان کے نیچر میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا جو ہیڈ ہے، جو لیڈر ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا ایمانداری ہے، دیانت داری ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ مکمل طور پر
ایک کمٹمنٹ کے ساتھ میں ایمانداری کے ساتھ میں کام کر رہا ہے. اور مثالیں دی جا سکتی ہیں اس حد تک وہ ایمانداری سے کام لے رہے ہیں. ان کے انڈر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں آٹومیٹک ان کے اندر وہ دیانتداری اور ایمانداری کا فیکٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایک میسج بھی کلیئر کر مل جاتا ہے کہ یہاں پر بے ایمانی کا دور دور تک کوئی جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. یہاں پر بے ایمانی ٹک نہیں سکتی، نبھ نہیں سکتی. یہ میسج جو ہے وہ لیڈر جو ہے اپنے سب آرڈیننس کو دے دیتا ہے. لیڈرشپ کی اگلی کوالٹی یا لیڈر کا وصف جو ہے وہ ہوتا ہے، ہم 9 نمبر بات کر رہے ہیں، اور اس کا نام ہے جرأت. لیڈر میں ایک جرأت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، ایک ڈیرنگ چیز ہونی چاہیے کہ وہ ڈیرنگ کرے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ڈیرنگ کرنا اور خودکشی کرنا اس میں فرق ہے. اس کو ہم لیڈر نہیں بولیں گے کہ اپنے بلڈنگ کے 15ویں مالے پہ کھڑے ہے اور بالکنی سے کود جائے، ڈیرنگ کر رہا ہے. تو وہ ڈیرنگ نہیں ہے، وہ حماقت ہے، وہ خودکشی ہے، سوسائڈ ہے. وہ ڈیرنگ سے مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے فیصلے لینے میں وہ ہمت سے کام لے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ فیصلے کرے، نہیں. لیکن جہاں کہیں بھی اس کو ایک لگ رہا ہے کہ نتائج جو ہیں وہ 50-50 ہیں، کامیاب بھی ہو سکتا ہوں، ناکام بھی ہو سکتا ہوں، 50-50 نتائج ہیں، وہاں پر وہ 50-50 کے اس میں ڈیرنگ سے کام لیں کہ یس یہ کر کے دیکھیں گے پھر جو بھی ہو جائے. اور وہ ڈیرنگ جو ہے، وہ جرأت، وہ ہر قسم کے بزنس میں، ہر قسم کے کاموں میں جو ہے وہ کام آتی ہے. جرأت کرنے کے لیے یقیناً اپنے سارے اعصاب جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. فرض کیجئے ایک 50 لاکھ کی کوئی رسک لینے کی ہے، اب اس میں 50-50 چانسز ہیں، لے لی، ناکامی ہوئی. اب ناکامی ہوتے ہی اگر ہم کو کسی کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا پڑے تو وہ جو ہے مطلب وہ ڈیرنگ نہیں ہے. تو جرأت جو ہے، وہ جرأت ڈیرنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. جرأت ہمیشہ کسی بنیاد پر ہونی چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے لیڈر میں کوالٹیز، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ایک خوشگوار شخصیت ہونی چاہیے. خوشگوار شخصیت یعنی کیا ہے کہ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی. لیڈر کچھ جو بنتے ہیں ان کے کئی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرخت آواز ہے نا، اور بالکل آنکھوں میں خون کھول رہا ہے ہمیشہ، اور آنکھوں سے غصہ ٹپک رہا ہے، اور بھویں تنی ہوئی ہیں، تو سمجھ رہے کہ ہم بہت کامیاب لیڈر ہیں. اس کا مطلب جو ہے ہمارا ایک دبدبہ ہو رہا ہے، سب لوگ ہم سے ڈرے سہمے ہیں، اور یہ رہیں گے تو کمپنی میں ایک بہت ڈسپلن رہے گی. سب لوگ جو ہیں وہ ہماری شخصیت کے دبدبے کے اثر میں رہیں گے. یہ غلط بات ہے. یہ دبدبہ نہیں ہے، یہ خوف بھی نہیں ہے. آپ بلا وجہ کا ایک ٹیرر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹیررسٹ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ لیڈر نہیں، آپ مینیجر نہیں، آپ پروپریٹر نہیں. اس طریقے سے کہ آپ کے پیچھے آپ کے سب آرڈینیٹ جو لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو ایک ناموں کی لسٹ پوری رکھے ہوئے، الگ الگ ناموں سے پکار رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے تو اس سے اس کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن اس حد تک ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر سارے کے سارے لوگ اگر مجھے برا کہیں تو مجھے وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا خود کا جائزہ لوں. سب کیسے برے ہو سکتے؟ سب کیسے خراب ہو سکتے؟ سب مجھے برا کیوں بول رہے ہیں؟ مطلب جائزہ خود کا لینے کا وقت آ گیا ہے. کچھ لوگ برا کہیں، کچھ لوگ یہ کہیں تو سمجھ میں آتی بات. سارے لوگ برا کہہ رہے ہیں، مطلب ہم کو خود کا جائزہ پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے.
تو خوشگوار پرسنالٹی جو ہے، کیا ایسا بھی نہیں ہے؟ خوشگوار پرسنالٹی یعنی ہر 2-3 منٹ میں جو ہے وہ آدمی جوک کریک کر رہا ہے، دے تالی کر رہا ہے، تو کمپنی سے یہ تالیوں سے چلتی بھی نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اب جوکس کا اسٹاک ختم ہو گیا تو پھر وہ بھدے جوک کریک کر رہا ہے، برے جوک کریک کر رہا ہے، بے محل جوکس لے کے اس کا وہاں پر وہ ہو گیا، تو طبیعت خوشگوار بتانے کے لیے پھر وہ شعر و شاعری پہ کر رہے ہیں، ہر شعر غلط، ہر شعر بے موقع، بے محل، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ خوشگوار طبیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ خوشگوار طبیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا خوشگوار اس کی شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک اچھا تاثر، اچھا اثر جو ہے وہ لوگوں پر پڑے۔ لیڈرز کی پرسنالٹی یا لیڈر کے اوصاف کی یہ باتیں جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ أخيا ورتل القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی اس میں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ لیڈر کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ لیڈر سے یہاں مراد ہے کسی کمپنی میں کوئی ہیڈ، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کو جو ہیڈ کرتا ہے وہ، تو اس میں اس کے اوصاف کیا ہونی چاہیے۔ لیڈر میں جو 11واں جو پوائنٹ ہونا چاہیے، جو وصف ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرنے والا ہو، یعنی ریسپانسبلٹی کو قبول کرتا ہو۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بڑے لوگوں میں بھی یہ نقص آ جاتا ہے کہ غلطی ان سے ہو جاتی ہے اور ان کے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے سر پر وہ الزام تھوپ دیتے ہیں کہ یہ اس کی غلطی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، کسی اور پہ تھوپ دیتے ہیں۔ تو ذمہ داری کو قبول کرنا کہ یہ میری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو قبول کرنا اور کسی اور پہ نہ تھوپنا، یہ لیڈر کا ایک بڑا وصف ہے۔ ذمہ داری اگر وہ لیڈر قبول نہیں کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے سبھی لوگ مجھے ڈرے سمے رہتے ہیں کہ نہ جانے کب مجھ پہ آفت آئے گی، اور وہ شخص جو ہے، مالک جو ہے یا لیڈر، اپنی کوتاہی کو میرے سر پہ تھوپے گا۔ تو یہ ذمہ داری کو قبول کرنا ایک اچھے لیڈر کا وصف ہے، اور اس سے بھاگنا جو ہے وہ صرف اور صرف فرار ہوتا ہے۔ ایک لیڈر کی ایک بڑی کوالٹی، بڑا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا کمیونیکیشن کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے، بات چیت کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے بڑی کمپنیز میں، بڑی جگہوں پر آپ خالی خاموش رہیں گے تو وہ کبھی بھی مینیجر، لیڈر نہیں بن سکتا۔ کہ نہیں، وہ خاموشی، گفتگو ہے، بے زبانی ہے، زبان میری، نہیں چلتا ہے وہاں پر۔ وہاں پر جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے اور کمیونیکیشن صحیح ہونا چاہیے۔ یہ کمیونیکیشن جو اسکل ہے، اس پر ہم بعد میں خاص بات کرنے والے، تفصیلی بات کرنے والے اس تعلق سے، لیکن ابھی اس کی چند نکات سن لیجئے کہ کمیونیکیشن اسکل، بات چیت کرنے کی اسکل، جو طاقت صلاحیت ہے، یہ کسی میں اگر اچھے ہوں تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن اسکل یعنی کیا؟ اپنی بات رکھنے کا طریقہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک کوئی چیز ہے، کسی کمپنی میں کوئی پروجیکٹ ہے، کم از کم 3 لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی پروجیکٹ رپورٹ تیار کر لیجئے اور اس کا پریزنٹیشن دیجئے۔ 3 لوگوں کو کم سے کم کہا جاتا ہے۔ اب اس میں تینوں میں سے جو بہتر طریقے سے اپنی رپورٹ رکھتا ہے اس کو وہ کانٹریکٹ دیا جاتا ہے، بہتر طریقے سے اپنی بات کہنے والا، چاہے اس کے لیے اس نے پاور پوائنٹ یوز کیا ہو،
کچھ جو ہیں وہ ڈائیگرامز یوز کیے ہیں, کچھ السٹریشنز یوز کیے ہیں, اور ٹائم نہیں اس کے پاس. آپ نے اپنا پاور پوائنٹ یا جو کچھ بھی ہے وہ 15 منٹ کا تیار کیا ہے, لیکن 15 منٹ بھی وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس ٹائم نہیں آپ کی بات سننے کے لیے. وہ کہے گا چند باتیں بتاؤ, میرے پاس مشکل سے 4-4.5 منٹ ہیں. اب کیا ہوا, آپ نے 15 منٹ کا پریزنٹیشن اس کو سمیٹ کر آپ نے 5 منٹ میں لے کے آ گئے. آپ کو حکم ملا ہے 4-4.5 منٹ کا, اس میں یہ کرنے کا ہے. اب آپ نے دیکھے کافی کوششوں کے باوجود آپ کی بات جو ہے وہ 4.5 منٹ میں 4 منٹ میں نہیں ہو رہی, وہ 5 منٹ میں ہو رہی ہے. اب یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اگر پریزنٹیشن اپ ٹو دا مارک ہے اور صحیح ہے, اچھا ہے, تو 1 منٹ ان کو نکالنا پڑے گا اور نکالیں گے. اگر وہ جو ہے وہ لوز ہے, ڈھیلا ڈھالا ہے, تو پہلے منٹ میں ہی وہ بولیں گے اسٹاپ اٹ. یہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے, یعنی آپ کے اس پروجیکٹ جو بنایا تھا آپ نے, اس نے بات کی. کیسے بات کی؟ جب آپ اپنا کوئی پروجیکٹ سامنے رکھ رہے ہیں, پی پی سے پاور پوائنٹ سے بتا رہے ہیں, اس وقت آپ بولے جا رہے ہیں مسلسل, اور بولے جا رہے ہیں, اور وہ خالی ایسا نہیں کہ ہاں بتا دیا چالو ہو گیا چپ بیٹھ گئے, اب وہ پکچر دیکھتے بیٹھے. نہیں, یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ یہاں پر وہ جو پکچر چل رہے ہیں اس سے دوگنی رفتار سے آپ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں, اور تیزی کے ساتھ رکھ رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا. اس کمیونیکیشن سکل کے ذریعے سے اگر آپ اپنی بات نہیں رکھ پائے, فیل ہو جائیں گے. آپ ہیڈ ہیں, آپ لیڈر ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی ڈائریکٹرز ہیں, آپ کو ان ڈائریکٹر تک پہنچنے کا ہے, اس پوسٹ تک بھی پہنچنے کا ہے. راستہ یہی ہے کہ آپ کے کچھ پروجیکٹس کم سے کم اوپر قبول کیے جائیں, اور آپ اپنی بات کو صحیح طریقے سے رکھ سکیں. آپ کو پہلے معلوم ہو جائے کہ وہ پروجیکٹ اس کا پرپس کیا ہے, اس کے طریقے کیا ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکل جو کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کے طریقے کیا ہیں, کتنے طریقے سے ہم رکھ سکتے ہیں. کچھ کمپنیز جو ناکام ہو رہی ہیں اس معاملے میں, اور مسلسل ناکام ہو رہی ہیں, وہ کیوں ہو رہی ہیں, وہ کس راستے سے گئی تھی اس لیے ناکام ہوئی, ان کی نشاندہی کرنی ہے. اب نشاندہی کرنی ہے, اور اب ہم اس راستے کو اپنائیں گے تو یقینی طور پر ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ چیز آپ کو وہاں پر رکھنے کی ہے, اور ترتیب آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بات جو ہے وہ رکھنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے الٹا پلٹا کر دیا, ہم مثال دیتے ہیں کہ بھائی بچوں کو ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا کہ مہاتما گاندھی بابا قوم, ایک مضمون لکھو. اب بچے نے اگر پوائنٹس نہیں بنایا ہے تو وہ مضمون کیسے لکھے گا؟ دیکھ لیجیے, پوائنٹس بنایا نہیں. طریقہ کیا ہوتا ہے مضمون لکھنے کا؟ آپ پوائنٹس بنائیے, ترتیب بنائیے, ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک پیراگراف لکھ دیجیے. دیکھتے ہی دیکھتے 2 پیج کا آپ کا مضمون تیار ہو جائے گا. اگر آپ نے وہ پوائنٹس نہیں بنائے ہیں اور بولیں گے جو دل میں آتا ہے وہ پہلے بول دے گا, تو بچہ مضمون لکھے گا 30 جنوری 1948 کو مہاتما گاندھی کا قتل ہو گیا تھا. پہلا جملہ, مہاتما گاندھی اچھے انسان تھے, مہاتما گاندھی بھلے انسان تھے, مہاتما گاندھی نیک انسان تھے, مہاتما گاندھی نے آزادی دلوائی. ترتیب ختم نا, کچھ نہیں ہے. پھر کیا کرنے کا؟ ارے ہاں وہ افریقہ میں گئے تھے, ہاں افریقہ میں گئے تھے, افریقہ میں گئے تھے, ہاں اور کیا اور کیا, ارے ہاں وہ نمک ستیہ کیا تھا انہوں نے, نمک ستیہ کیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اور کیا وہ انہوں نے کیا تھا؟ وہ تو بھارت چھوڑو تحریک کی, بھارت چھوڑو تحریک. حالانکہ بھارت چھوڑو تحریک پہلے کہ نمک ستیہ پہلے ہوگی معلوم نہیں اس کو, ٹھیک ہے. ارے وہاں سول نافرمانی, وہ پہلے تھی, لیکن سول نافرمانی بھارت چھوڑو تحریک آخر میں تھی. لیکن ترتیب کچھ نہیں نا. بیل بج گئی, آخری جملہ لکھے گا 2 اکتوبر کو پور بندر پہ مہاتما گاندھی کا جنم ہو گیا, یہ آخری جملہ. اب اس ترتیب والے ایسے کے لیے, مضمون کے لیے 15 میں سے کتنے مارکس ملیں گے؟ کوئی دیاوان کوئی ایگزامینر ہوگا تو شاید 2 یا 3 دے گا, جس میں نہ فیکٹس ہیں نہ ترتیب ہے. آپ بھی
कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप बोले जा रहे नहीं, उस बच्चे ने भी बोला, महात्मा गांधी के बारे में मालूमात दी, लिखी, लेकिन उसकी ऑर्डर सही नहीं थी, उसकी तरतीब सही नहीं थी। उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए थी? 2 अक्टूबर को पोरबंदर पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, नंबर 1। फिर जाना जाता कि वो आला तालीम के लिए जनूबी अफ्रीका में गए। वहाँ पर एक चीज़ ऐसी हुई जो टर्निंग पॉइंट इन लाइफ में वो लिखनी है। यहाँ पर आज़ादी की तहरीक पे आने से पहले वो लिखनी है उनको, क्योंकि वो चीज़ बड़ी अहम है। वो क्या था कि वो एक बार रेलवे के फर्स्ट क्लास का टिकट लेके सफ़र कर रहे थे, लेकिन एक टीसी ने, एक गोरे टीसी ने रात के अंधेरे में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट होते हुए भी सामान समेत धकेल दिया बाहर। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। वहां महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई ये बर्दाश्त नहीं करने का, अपने को लड़ने का है, अपने को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे गोरों का राज टिकट होते हुए। तो टर्निंग पॉइंट ऑफ द रिकॉर्ड ये सोच लीजिए। उस टीसी का शुक्रिया जिन्होंने बाहर फेंका। अपना महात्मा गांधी गुजराती आदमी, वो पैसा करने वाले थे, यहाँ पर आकर वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले थे, पैसा कमाने वाले थे। वो आज़ादी की जंग में कूदे नहीं होते, लेकिन तरतीब वहाँ से फिर यहाँ पर आए गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने एडवाइस की, मुल्क के लिए आपकी ज़रूरत है। अजीब मामला है कि गोपाल कृष्ण गोखले के 2 शागिर्द थे, तो बताऊँ आपको मैं। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 2 शागिर्द थे, उनकी बात सुनने वाले। इन्होंने भी बात सुनी है। तो ये तरतीब होती है, उस मजमून को पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि उसमें तरतीब है। ये तरतीब हम स्कूल और कॉलेज के लेवल तक तो बरतते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब परखने और बरतने की बातें आती हैं तब उससे किनारा कर लेते हैं। ये मजमून नवीसी, क्यों मैंने कहा कि सारे जो ज़बानदानियाँ हैं वो सारी ज़बानों में एक ही सवाल जो किताब के बाहर से पूछा जाता है वो मजमून नवीसी का ऐसे का है। और कई एग्जामिनर्स पहले उल्टा पर्चा पढ़ते हैं, पहले आपका ऐसे पढ़ेंगे और उसके बाद में बाकी सारे जवाबात पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे से मजमून नवीसी से आपकी ज़बानदानी जो है, आपकी ज़बान कितनी सही है, पक्की है, उसका अंदाज़ा लगा